میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے محفوظ فرما دی ہے، اور اس دعا کا تربیت سے ایک گہرا رشتہ ہے۔ وہ دعا یہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی تھی۔ ماں باپ کی تربیت کا دور تو گزر چکا، یعنی ان کی اپنی تربیت کا معاملہ تو بہت پرانا ہو گیا، اس لیے تربیت کے جواب میں یہ نہیں کہ ان کی بھی ویسی تربیت فرما، یہ ہے ورحمہما۔ اس آیت میں بہت سے نکات ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو بچوں کی تربیت میں مدد مل سکے۔ ایک تو رحم کا لفظ ہے جو خاص توجہ کا مستحق ہے، دوسرا ہما کا لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں صرف ماں کا دخل نہیں، باپ کا بھی دخل ہوتا ہے، اور سنگل پیرنٹس صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت کی استطاعت نہیں رکھتے۔ دونوں ماں اور باپ ذمہ دار ہیں اور دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں محض ماں کے حوالے سے بھی یہ مضمون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھو کیونکہ اس نے 9 مہینے تک تمہیں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں اٹھایا اور پھر لمبا عرصہ تمہیں دودھ پلایا، اس لیے تم پر یہ خاص حق رکھتی ہے۔ ان باتوں میں جو مضامین ہیں وہ بہت ہیں، میں اب آپ کو جیسا سرسری طور پر میرے سامنے آتے ہیں میں وہ باتیں مضمون چھیڑنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے رحم کی بات کی تھی۔ رحم کا مضمون وہ عام مضمون نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، یعنی وہ مائیں یا وہ باپ جو بچے پہ بلا روک ٹوک رحم کرتے چلے جائیں، گویا ان کی تعریف فرمائی گئی ہے اور ان کے لیے دعا سکھائی گئی، یہ غلط ہے۔ رحم ایک روحانی مذہبی اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے حوالے سے آپ کو اس مضمون کو سمجھنا چاہیے، اور یہ حوالہ سب سے زیادہ واضح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا اور سب دنیا کی تربیت آپ کے سپرد کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رحم کا تربیت سے جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سمجھ آ سکتا ہے۔ آپ نے رحم کے نتیجے میں کبھی بدتمیزی کو کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی، رحم کے نتیجے میں آپ نے کبھی بد اخلاقی کی باتوں کو برداشت نہیں کیا، رحم کے نتیجے میں کبھی آپ نے گناہوں کو نظر انداز نہیں کیا، ان سے صرف نظر نہیں فرمایا، بلکہ ہر موقع پر جب بھی تربیت کا موقع پیدا ہوا بلا استثناء آپ نے ضرور نیک نصیحت فرمائی، اور رحم کا یہ مطلب نہیں لیا کہ چلو بچے سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانے کی کیا ضرورت ہے، ان پر رحم کرو۔ تو رحم وہ سیکھیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحم تھا، ورنہ آپ کی تربیت غلط رستوں میں بھٹک جائے گی، اور غلط رحم ہی ہے جو بہت سے تربیتی مسائل آغاز ہی میں پیدا کر دیتا ہے۔ رحم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اپنی شادی شدہ بچی کے گھر جایا کرتے تھے، اور صبح صبح ان کو اٹھاتے نماز تہجد کے وقت، اور بعض دفعہ ان کے چہروں پہ پانی کی چھینٹیں دیتے، اور اگر وہ نہ اٹھتے تو اس پر تکلیف کا اظہار فرماتے، لیکن سختی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ بس رحم تھا، مگر اور رنگ کا رحم تھا۔ رحم کا یہ مفہوم نہیں سمجھا گیا کہ بچے آرام کر رہے ہیں، تھکے ہوں گے، ان کو سونے دو، نہ ہی تربیت کا یہ مضمون سمجھا گیا
کہ زبردستی چادریں کھینچ کھینچ کر ان کو بستروں سے گراؤ اور ڈانٹ ٹپر کر جگاؤ۔ ان دونوں کے بین بین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جلوہ گر تھی، جو عین دو انتہاؤں کے بیچ میں قدم رکھتی تھی، اور اسی بیچ کے رستے کا نام صراط مستقیم ہے، کیونکہ مستقیم کا مطلب ہے جو دو انتہاؤں کے عین درمیان میں واقع رستہ ہو، نہ اس طرف کا ہو نہ اس طرف کا ہو۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحم بھی عین بیچ میں واقع تھا۔ رحم کے نتیجے میں تربیت فرماتے تھے، اس لیے تربیت میں ناواجب سختی نہیں پائی جاتی تھی۔ رحم کے نتیجے میں سب سے اول آپ تربیت کو سمجھتے تھے، کیونکہ وہ رحم جو کسی تربیت کی راہ میں حائل ہو جائے وہ رحم نہیں، ظلم ہے۔ اس مضمون کو اگر آپ سمجھ جائیں تو روزمرہ کی زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ بہت سی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو کھل کھیلنے کی اجازت دیتی ہیں، وہ جب بدتمیزی بھی کرتے ہیں تو ان کو روکتی نہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ رحم کا تقاضا ہے کہ بچوں کو کھلی آزادی دی جائے، جو چاہیں کرتے پھریں۔ وہ اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتی، ان پر ظلم کرتی ہیں۔ بچوں ہی پر ظلم نہیں کرتی، اپنے ہمسایوں پر بھی ظلم کرتی ہیں، ان پر بھی ظلم کرتی ہیں جو ان کے گھر آتے ہیں، ان پر بھی ظلم کرتی ہیں جن کے گھر وہ جاتے ہیں۔ اور ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ فتنہ بنے ہوئے مصیبت بن جاتے ہیں، اور ماں باپ ان کو سنبھالتے نہیں۔ ان کے گھر جانا ایک مصیبت، ان کو گھر بلانا ایک مصیبت، کبھی وہ شیشے کی چیزیں زمین پر پٹکتے اور توڑتے، کبھی سجے ہوئے پھولوں کو بگاڑتے، کبھی وہ کہیں داغ ڈالتے، کہیں کوئی چیزیں گراتے، اور ایک آفت آ جاتی ہے، اور ماں باپ بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہوشیار ہیں، بڑی پیاری پیاری حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسے گھروں میں جانا مصیبت، ان گھروں کو بلانا مصیبت۔ یہ رحمت تو نہیں، یہ زحمت ہے۔ ایک نقطے کا فرق ہے، اسے سمجھ لیجئے۔ رے کے اوپر ایک نقطہ بھی ڈالا جاتا ہے، جب وہ نقطہ پڑ جائے تو رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے، اور ایک مصیبت اور ایک عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو سرکشی دکھاتے ہیں۔ ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے کہنے میں نہیں رہتے، یہ ان کا خیال ہے کہ یہ ان کی رحمت ہے، یہ ان کے لیے ایک زحمت، ایک لعنت بن جاتی ہے۔ یہ بڑے ہو کر سوسائٹی کے بھی باغی بنتے ہیں، اسکولوں میں بھی لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، اور مذہب سے بھی ایسے ہی لوگ بغاوت کیا کرتے ہیں۔ پھر جب آزادی سے یہ بچے اپنے رستے پکڑتے ہیں، پھر آپ لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، ہم تو نیک تھے، نمازی تھے، یہ تھے اور وہ تھے، مگر آپ نہیں جانتی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بگاڑا ہے۔ اور مضمون وہی رحمت کا مضمون ہے جس کا تربیت سے گہرا تعلق ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ان ماں باپ پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری تربیت کی تھی۔ یہ مضمون اس میں داخل ہے، اور یہ دعا تو بے روک ٹوک رحم کرنے والی ماؤں اور نہ ان باپوں کو پہنچتی ہے جو ماں بچوں کی محبت میں بعض دفعہ بالکل توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی دیکھے گئے ہیں کہ ایک کسی کے بچے نے اپنے ہمسائے کے بچے سے لڑائی کی، قصور اسی کا ہوگا، لیکن جواباً اگر اس نے اس کو بھی نقصان پہنچایا یا مار پیٹ کی تو باپ ماں کے اکسانے پر جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے، آپس میں لڑائیاں ہو گئیں۔ بعض دفعہ یہ لڑائیاں سارے خاندان کو پھاڑ دیتی ہیں، اور بات وہیں سے چلی ہے کہ بچے پر غلط رحم کیا گیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ بچے کا قصور کیا تھا یا تھا بھی کہ نہیں، اور دیکھنے کے بعد پھر اس موقع پر اس کی صحیح تربیت کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ بس یاد رکھیں کہ آپ کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بچے شریف النفس بنیں، آپ کا ادب کریں، بڑوں کا لحاظ کریں۔ اور جیسا کہ قرآن کریم نے اس مضمون کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ جب تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی بڑی عمر کو تیرے پاس پہنچے یا ان تک بڑی عمر آ جائے،
لا تقل اف لہما وقولوا لہما قولا کریما، ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے کریم بات کیا کرو، عزت کی بات، تکریم کی بات، ادب سے ان سے گفتگو کیا کرو۔ جن بچوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تو وہ نہیں جو بڑے ہو کر ایسی باتیں کر سکیں، وہ تو بڑے ہونے سے پہلے ہی ماں باپ سے بدسلوکی شروع کر دیتے ہیں، اور جوانی کے عالم میں ان کی بدسلوکی بہت اونچا درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ایسے ماں باپ اگر بڑھاپے کی عمر کو ان کے پاس پہنچیں اور اگر یہ بچے صاحب توفیق ہوں تو بعض دفعہ ان کو اپنے گھروں میں بھی نہیں رکھتے، اپنے نوکروں کے کوارٹر میں جگہ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ جب وہ آ کر مہمان آئے ہوئے ہیں اور بیچ میں داخل ہوتے ہیں اپنی سادگی کے ساتھ، کوئی بات ایسی کرتے ہیں جو ان کو بری لگتی ہے تو ان پر برس پڑتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی، ان کے لیے جگہ مقرر ہیں، یہاں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں داخل ہو سکتے۔ آپ میں سے بہت سے سمجھیں گے کہ یہ مبالغہ ہے، ہرگز مبالغہ نہیں۔ میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، بہت دیر سے میں واقف ہوں ایسے لوگوں کا جہاں والدین سے بدتمیزی کی جاتی ہے، لیکن وہ بدتمیزی کون سی بدتمیزی ہے؟ وہ بدتمیزی جو آپ نے خود سکھائی تھی، جسے آپ نے پروان چڑھایا ہے، اپنی گود میں اس کو پالا ہے اور جوان پیار کے ساتھ بظاہر رحم کے ساتھ جوان کیا ہے۔ یہ ایک زحمت تھی، ہرگز رحمت نہیں تھی، یہ عداوت تھی، یہ شفقت نہیں تھی جو آپ نے بچوں سے کی، اور وہ تصویر اب آپ بڑے ہو کر اپنے ان کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ جب آپ سے وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں تو آپ کی بچپن کی بے راہروی ہے تربیت کی، جو دراصل بڑے ہو کر بچوں کے شیشے میں آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے تربیت کا طریق مسلسل رحمت کا تھا، بہت ہی پیار سے بات کرتے تھے، کبھی سخت کلامی نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ کی تربیت میں پلے ہوئے بچے سب دوسروں کے لیے شفیق بن جاتے تھے۔ وہ رحمت کو اپنی ذات میں جذب کر کے دوسروں کے لیے مجسم رحمت بن جاتے تھے، اور اس طرح یہ رحمت سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھتی رہی اور پھیلتی رہی، اور یہی وہ مضمون ہے جو رحمت للعالمین میں کے محاورے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ دیکھیں، آپ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑا ہے۔ آپ کامل یقین رکھتی ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ رحمت للعالمین تھے۔ اس کے کچھ تو تعلیمی حصے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم سے ان کا تعلق ہے، کچھ بنی نوع انسان کے ساتھ روزمرہ کی شفقت سے تعلق رکھنے والے حصے ہیں۔ جو تعلیمی حصے ہیں وہ تو سب دنیا میں قرآن کی تعلیم کے ذریعے پھیلتے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں۔ جو بنی نوع انسان سے شفقت کے حصے ہیں وہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ذریعے ہی دنیا کے لیے رحمت بن سکتے ہیں، اور کوئی فضائی ذریعہ ایسا نہیں کہ وہ از خود لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ اس کے لیے آپ ذریعہ ہیں، اور سب سے زیادہ اہم ذریعہ ماں باپ ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو یا بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنانا ہے یا بنی نوع انسان کے لیے لعنت بنا دینا ہے۔ بس تربیت کے تقاضے بہت وسیع ہیں، بہت گہرے ہیں، اور ان کا آغاز بہت بچپن سے ہوتا ہے۔ وہ مائیں جو حقیقی رنگ میں رحمت بنتی ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے دودھ میں ادب سکھاتی ہیں، اپنے دودھ میں ان کو شفقت علی الناس پلاتی ہیں، اور ان کی رگ و پے میں ان کی نیک اخلاق سرایت کر کے دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ وہ رحمت کا طریق ہے جو ہم نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ آپ کی اولاد اور وہ سب جو آپ کے قرب میں آئے وہ اسی رحمت کا نشان بنتے چلے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے اپنی شفقت کو پھیلانا شروع کیا۔ پھر ایک زمانہ انقطاع کا آیا جب مسلمانوں نے اس تعلیم کو بھلا دیا، اور جب بدنصیب مولویوں نے محمد رسول اللہ کی تعلیم کو رحمت کی بجائے ایک شقاوت کی تعلیم بنا کر مسلمانوں میں پیش کیا، اس کے نتیجے میں اب اسلام کا نام ٹیرر کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔
اسلام کا نام بدامنی کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ ان باتوں کو آپ نے تبدیل کرنا ہے، آپ ہی نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہ کیا تو اور کوئی قوم ایسی پیدا نہیں ہوگی۔ آپ ہی تو ہیں جن کے متعلق قرآن نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے خوشخبری دیتے کہ آخری دور میں بھی تو پھر ظاہر ہوگا، تیرا سلسلہ کٹنے والا سلسلہ نہیں، تیری رحمت بظاہر منقطع ہو چکی ہوگی۔ ایک بڑا زمانہ بیچ میں ایسا داخل ہوگا جسے فیض عوج کا زمانہ کہا جاتا ہے، لیکن خدا اپنی رحمت کے ساتھ تجھے پھر دنیا میں ان تمام برکتوں کے ساتھ بھیجے گا، یعنی ایک کامل غلام کی صورت میں تو دنیا میں پھر ظاہر ہوگا۔ وہ رحمت کے سلسلے، وہ حوض کوثر کے پیالے جیسے پہلے بٹا کرتے تھے اس طرح پھر بٹنے شروع ہو جائیں گے۔ بس ان معنوں میں آپ نے تربیت کرنی ہے۔ اگر ان معنوں میں آپ تربیت کا مضمون سمجھیں اور اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی کوئی تہذیب ان کے لیے خطرہ پیش کر سکے۔ یہ ناممکن ہے۔ محمد رسول اللہ کے پالے ہوئے جیالوں کو دنیا کی کوئی تہذیب مغلوب نہیں کر سکتی، مگر گر ان سے سیکھیں، تب آپ بچوں کی وہ تربیت کر سکیں گی، اس کے بغیر نہیں۔ اور اس تربیت کے اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں۔ رحمت کے نتیجے میں مائیں لوریاں بھی دیا کرتی ہیں اور کہانیاں بھی سنایا کرتی ہیں۔ بچوں کو گود میں لے کر تھپکیاں دیتی، اچھالتی اور گیت سناتی ہیں۔ بچے جب اس عمر میں داخل ہوتے ہیں کہ کہانیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے تو ان کو کہانیاں بھی سناتی ہیں۔ وہ عمر ہے کہ انہیں پاک لوریاں سنائیں، درود کی لوریاں سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے نغمے پڑا کریں، تو دیکھیں ان آغاز ہی سے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزین ہو جائے گی۔ یہ خیال مت کریں کہ وہ باتیں ان پر ضائع جائیں گی، وہ سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ بچپن کی لوریاں بچوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں اور وہ تاثرات ہمیشہ کے لیے ان کے دل پر، ان کی فطرت پر ثبت ہو جاتے ہیں، کبھی مٹائے نہیں جا سکتے۔ بس یہ وہ دوسرا پہلو ہے رحمت کا۔ جب رحمت نغموں میں ڈھلے تو وہ پاک نغمے ہوں، وہ رحمت جب کہانیوں میں تبدیل ہو تو وہ پاک قصے ہوں، خدا کی باتیں، رسول کی باتیں، انبیاء کی باتیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کسی لجنہ کے اجلاس میں بتایا تھا کہ یہ باتیں میں نے اپنے تجربے میں دیکھی ہیں اور ان کو سچا پایا ہے۔ اپنے بچپن میں یہ کچھ ہوتا دیکھا اور جو کچھ ہم سے ہوا وہ دل پر ہمیشہ کے لیے انمٹ نقش بن گیا۔ اسی طرح میں نے اپنے بچوں پر یہی نسخہ آزمایا اور بہت کامیاب دیکھا۔ ان کے ساتھ جو بچپن میں پیار کی باتیں کیں وہ اسی رنگ میں کیں جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کے بعد باوجود اس کے کہ مجھے بہت کم موقع ملا ذاتی طور پر ان کی تربیت کرنے کا، مگر مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ محفوظ ہیں، ان کے دلوں میں گہری اللہ رسول کی محبت جاگزی ہو چکی تھی۔ بس ایک رحمت کے اظہار کا یہ بھی طریق ہے، بجائے اس کے کہ ڈرانے والے قصے سنائیں، خوفناک کہانیاں سنائیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں گھر آیا تو میری بیوی مرحومہ آصفہ بعض دفعہ بڑے ان کو خوفناک کہانیاں سناتی تھیں کہ ایکسائٹ کرنے کے لیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں دیکھتا تھا بچوں کے چہرے خوف سے سہمے ہوئے یا بعض دفعہ وحشتناک ہوئے ہوتے تھے، تو میں ان کو پیار سے پھر کہتا تھا نہ بیوی یوں نہ کیا کرو، ان کو ابھی سے کیوں بزدل بناتی ہو، کیوں ان کو وہموں کا مریض بناتی ہو۔ ان کو پھر میں بتاتا تھا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اور پھر میں ان کو سچی باتیں، کہانیاں وہ سناتا تھا جو انبیاء کی کہانیاں تھیں، رسولوں کی باتیں۔ اور بچیوں کو میری اتنی گہری دلچسپی ان سچی کہانیوں میں تھی کہ سب جھوٹی کہانیوں سے منہ پھیر کے وہ میرے گرد اکٹھی ہو جایا کرتی تھیں کہ ہمیں وہ کہانیاں سنائیں۔ وہ نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بہت کم موقع ملا، لیکن جب بھی موقع ملا ایسا بھی ہوتا تھا کہ کہانیاں سناتے ہوئے میں بھی روتا تھا، میری بچیاں بھی روتی تھی۔
اور پیاس سے میرے گلے لگ جاتی تھی. کہتی تھی بہت اچھے لوگ تھے وہ جن کی آپ باتیں سنا رہے ہیں, خدا کے بہت پیارے بندے تھے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو آج بھی میرے دل پہ اسی طرح نقش ہیں. ان کی آنکھوں کے آنسو میری آنکھوں سے ڈھلکا کرتے تھے. میرے دل میں جو محبت پیدا ہوتی تھی انبیاء کی, ان کی آنکھوں سے برسا کرتی تھی. اس کے بعد مجھے کبھی خطرہ نہیں ہوا کہ بچے بہک جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے معمولی اشاروں سے بھی وہ میرے مقصد کو سمجھتے تھے. آغاز جوانی میں کئی قسم کی دلچسپ امنگیں پیدا ہوتی ہیں, خواہشیں پیدا ہوتی ہیں, امکانات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان رستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چل جائے. لیکن وہ نظریں دیکھنے کے عادی بن گئے تھے. وہ جانتے تھے جس چیز سے میں خوش ہوتا تھا اس کو کرتے تھے, جس سے میں ناراض ہوتا تھا مجھے ڈانٹنے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئی, خفگی کے سخت اظہار کی ضرورت پیش نہیں آئی, بلکہ وہ چہرے پڑھتے اور اس کے مطابق اپنی اداؤں کو میری مرضی کے مطابق بنا لیتے تھے. یہ وہ رحمت ہے جو میں نے محمد رسول اللہ سے سیکھی ہے. یہ وہ رحمت کا طریق ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں عیاں تھا. بس اسی طریق پر آپ بچوں کی آغاز سے تربیت شروع کریں. اگر وہ بڑے ہو گئے اور ان باتوں سے محروم بڑے ہو گئے تو پھر ویرانوں میں آواز دینے والی بات ہے. آپ کی صدا بصحرا ثابت ہوگی. وہ بچے آپ کو کبھی جواب نہ دیں گے, وہ آپ کی طرف پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے. ایک ہی رخ ہے جو ایسی کشش رکھتا ہے کہ مڑتے ہوئے کو کھینچ کر واپس لے آئے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے. تو ایسی دلکشی رکھتا ہے کہ لازماً انسان کشاں اس کی طرف بڑھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ سب دنیا کی تربیت رحمت للعالمین کو سونپی گئی ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جب اپنے ہمسائے کے لیے رحمت نہیں بن سکتے تو گھر میں آپ کا کیسا ہی ادب کریں, وہ رحمت للعالمین کے بچے نہیں ہیں. اگر ہمسایوں کے ساتھ ادب اور شفقت کا سلوک نہیں کر سکتے تو وہ رحمت للعالمین کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے. اگر آنے والے مہمانوں کے ساتھ ان کے گوشے نرم نہیں ہیں, ان کی آنکھوں میں ادب نہیں ہے, ان کی آوازیں دھیمی نہیں ہیں, اگر جن کے گھر جاتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے تو پھر وہ بچے رحمت للعالمین کے بچے نہیں ہیں. بس اس تربیت کے دائرے کو اپنے گھر کے دائرے سے باہر پھیلا دیں اور وسیع تر کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو بچے آپ کی کوکھ میں پل کر جوان ہوئے ہیں, آپ کی گودوں میں پل کر جوان ہوئے ہیں, وہ تمام دنیا کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کے پھریں گے. ان کی ذات میں وہ رحمت کے جلوے چھلکیں گے اور جھلکیں گے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے. اور اس طرح حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فیض سب دنیا میں عام ہوتا چلا جائے گا. آج وہ دور ہے جب کہ احمدیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. یہ وہ وقت تو نہیں کہ آپ خود اپنے گھر کے مسائل میں الجھی رہیں, آپ نے تو سب دنیا کے تقاضے پورے کرنے ہیں. وہ زمانے گئے جب کہ احمدی گھروں تک محدود تھی. اب تو تمام دنیا میں اس کثرت کے ساتھ احمدیت کا رابطہ دنیا کے دیگر گھروں سے ہو رہا ہے, اور وہ امید کی نظروں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ آئیں اور ان کی تربیت کریں. آپ اپنے ہی تربیت میں الجھی رہیں گی تو ان کا کیا کریں گی؟